علیکم، شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکینت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے اس میں شہباز شریف صاحب کی کل جو نیب میں پیشی ہوئی ہے، اس کے بعد جو WHO عالمی ادارہ صحت نے ایک خط لکھا ہے پنجاب اور سندھ حکومت کو، اس پر بات ہوگی. پیرس کلب نے پاکستان کے جو قرضے مؤخر کیے ہیں ان کی پاکستان کو کیا افادیت ملے گی، اس پہ بات کریں گے. افغانستان میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے اور بھاشا ڈیم کیا اب واقعی بننے جا رہا ہے، آج ان سب پر بات کریں گے. سیٹھی صاحب شروع کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی کل پیشی ہوئی تھی اور وہ سوال جواب ہوئے. خبر یہ آئی اندر سے کہ جب یہ ہو رہے تھے سوال جواب تو ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی جس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ اس کو بند کیا جائے، مگر نیب نے کہا کہ نہیں، ہم یہ بند نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے اور آپ نے یہ خود کہا ہوا ہے کہ یہ اس طرح سے لائیو ہونی چاہیے میری تو انٹروگیشن. تو اس پہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے تو ایسی بات نہیں کہی. اب ہمیں یاد ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے یہ بات کہی تھی کہ میری ساری جو تفتیش ہے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے. تو آپ کے خیال میں یہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس کی بات میں وزن ہے کہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تمکنت دیکھیے، کسی دنیا میں کسی انٹروگیشن ایجنسی میں ایکسیپٹ فار انٹیلیجنس ایجنسیز جو شاید ریکارڈ کرتی ہیں انٹروگیشنس کو، کویشچن آنسر سیشنز ود FBR یا نیب یا اس قسم کی چیز، یہ ریکارڈ نہیں ہوتی، ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوتی. اس میں نوٹس لیے جاتے ہیں اور کیونکہ انکوائری ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ کوئی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ تو ریکارڈ نہیں کیا جا رہا ہوتا. کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی اگر ریکارڈ کیا جائے تو وہ بھی عدالت کے اندر از ناٹ ایڈمیسیبل ایز ایویڈنس. تو یہ دنیا کا اصول ہے کہ تفتیش جو ہوتی ہے اس کو ریکارڈ نہیں کیا جاتا، بیکاز وہ پر اگر ریکارڈ کر لیا جائے تو اس میں پھر اور بھی مسئلے بن سکتے ہیں. اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب شاید خاقان عباسی نے کہا جی میری جو بھی آپ تفتیش کریں گے میری وہ ریکارڈنگ کریں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلط بات یہ کہی. مگر سیاستدان جو ہیں یہ بہت ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ اگر میرے خلاف ایک ضلع کا بھی کرپشن پروو ہو گئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا، میں ساری عمر کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا. مطلب اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. کسی نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا آج تک اور نہ ہی کوئی سیاست چھوڑتا. اب تو یہ باتیں ہوتی ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیے میں انوسنٹ ہوں، میں ہر سوال جواب دینے کے لیے تیار ہوں اور آپ چاہیں تو ریکارڈ کر لیں. انفیکٹ میں انسسٹ کرتا ہوں ریکارڈ کریں، بیکاز آپ کے پاس تو سوال ہی نہیں ہے، آپ میرے جواب سنیں گے تو مزہ آ جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور وہ ہوا ایسے ہی کہ نیب نے کہا نہیں ہم نہیں ریکارڈ کرتے. اور پھر شاید خاقان عباسی صاحب نے جا کے میڈیا نے ان کو بلانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اچھا آپ اپنا دفاع پیش کرنا چاہتے ہیں، چلے ہم آپ کو وہ سوال پوچھ لیتے ہیں جو نیب پوچھ رہی ہے. تو شاید خاقان عباسی نے اچھا موقع اٹھایا، میڈیا کے آگے اپنے موقف پیش کر دیا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ٹرائل بھی غلط ہوتی ہے. میڈیا ٹرائل بھی جو ہے نا وہ پریجوڈس کر دیتی ہے آگے جو ریئل ٹرائل ہوتی ہے. تو یہ نہ میڈیا ٹرائل ہونی چاہیے اور نہ ہی ریکارڈنگ ہونی چاہیے نیب میں یا FIA میں یا کہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں عدالت کے آگے جا کے آپ پیش کرتے ہیں. اور یہ جو شہزاد اکبر صاحب کرتے ہیں کہ لمبے چوڑے جو ہے پورے ڈیٹیلز کہ جی یہ کرپشن ہے یہ کرپشن ہے. ابھی یار آپ نے الزام لگا رہے ہیں آپ، اور الزام کے اندر آپ پہلے ہی ساری باتیں کہ جی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو آپ نے تو میڈیا ٹرائل کر دی نا، تو وہ بھی غلط ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تفتیش ہونی چاہیے، جو ادارہ ہے وہ تفتیش کرے، کوئی لیکنگس نہیں ہونی چاہیے، کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہونی چاہیے، کوئی ویڈیو ریکارڈنگس نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جا کے پھر عدالت کے اندر اپنا ریکارڈ پیش کرے، اور جیسے جیسے وہ ریکارڈ پیش ہوتا ہے تو وہاں سے پھر میڈیا اس کو اٹھائے اور بتائے لوگوں کو کہ آج نیب نے یہ ریکارڈ پیش کیا، آج یہاں یہ سوال جواب ہوئے. اس سے زیادہ نہیں کچھ ہونا چاہیے، بیکاز اٹ پریجوڈسز دا ٹرائل جو کہ ہونی ہے ایونچولی، جہاں موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو میڈیا ٹرائلز اور یہ نیب کی طرف سے لیک ہو جاتا ہے، یہ ساری آج کی جو خبریں ہیں یہ سب نیب نے لیک کی ہے نا، کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، ویڈیو میں یہ ہوا، یہ سب لیک کیے. اٹس ناٹ رائٹ. تو آپ نے پہلے کیس کو پریجوڈس کر دیا نا کسی کے خلاف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید خاقان عباسی نے سیاسی طور پہ یہ بات کہی کہ جی میری ریکارڈنگ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے تھی. اور نیب نے اس کو نہیں کیا. مگر اب نیب نے آ کے شہباز شریف صاحب کے آگے کر دیا. اب عام لوگ کیا سمجھیں گے؟ عام لوگ یہ سمجھیں گے یا کہ جی شاید خاقان عباسی جو ہے نا وہ تو انوسنٹ تھے،
نیب بھاگ گئی, ریکارڈنگ نہیں کی, کیونکہ ریکارڈنگ کرتی تو پھر دکھانی پڑتی, اس میں تو شاید خاقہ عباسی کا ہاتھ بڑا ہونا. یا شہباز شریف صاحب نے نہ کر دی اور لیک کر دی کہ جی ریفیوز کر دی. ان کے خلاف تو آلریڈی زہر گھول دی نا آپ نے عوام کے اندر کہ وہ تو بھاگ گئے, ڈر گئے. آپ نے لیک کر دی ساری باتیں کہ یہ سوال پوچھا گیا, یہ سوال پوچھا گیا, یہ سوال انہوں نے اس کا نہیں, یہ جواب دے دیا, یہ دے دیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میڈیا ٹرائل ہو رہی ہے نا. دس از رانگ, دس از رانگ. یہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ جو سوال شہباز شریف صاحب نے پوچھے ہیں, جو کہ نیب نے پوچھے, انہوں نے جواب جو بھی دیے ہیں, یہ جب وقت آئے گا عدالت میں اندر تو وہاں بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا, یہ کہا. اب تو ان کی ٹرائل میڈیا میں آپ نے شروع کر دی. غلط. دس از ناٹ دا وے اٹ شوڈ بی. اب انفیکٹ میں دیکھ رہا تھا ایک دو پروگرام, وہ کہہ رہے ہیں جی جواب دیں, اگر جی وہاں نے جواب دیا تو آپ جواب دیں کہ جی یہ کیوں, یہ ہو گیا, انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا, آپ مسلم لیگ والوں آپ جواب دیں. اب وہ میڈیا ٹرائل شروع ہو گئی. دس از رانگ. اٹس پریجوڈس از دا کیس. نیب اپنا انکوائری کرے, عدالت میں لے کے جائے, سارا کچھ وہاں پیش کرے, میڈیا وہاں سے اٹھائے اور بتائے عوام کو کہ یہ ڈیفینس لائر نے یہ کہا, پروسیکیوشن لائر نے یہ کہا. اس سے زیادہ پہلے سے ہی ساری بات کر دی. رانگ رانگ رانگ. اچھا, مگر ابھی آپ نے یہ بات کہی ہے, یہ تو اصولی بات ہے, مگر کیونکہ یہ سیاست دان ہیں اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ٹرائل تو ہو ہی رہی ہے, تو ایک طرف سے پوری حملے جاری ہیں, وہ دھڑا دھڑ وہ کر رہے ہیں میڈیا ٹرائل, تو کیا ان سیاست دانوں کا بنتا نہیں ہے, شہباز شریف صاحب ہیں جس طرح سے صدر ہیں نون لیگ کے, کہ وہ بھی اپنا دفاع میڈیا پہ پیش کریں؟ اب ٹرائل تو ہو ہی رہا ہے. ان کا فیصلہ. میں ہوتا تو آئی ووڈ نیور ڈو اٹ. میں آئی ووڈ آبجیکٹ ٹو دیٹ. آئی ووڈ ٹیک دیم ٹو ٹاسک. میں کہوں گا یہ غلط ہے, میں ان کے خلاف پٹیشن ڈالوں گا کہ یہ نیب یہ لیک کر رہی ہے, یہ رپورٹر نے یہ بات کہی ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ پریجوڈسنگ مائی ٹرائل. میں تو اس کو بہت بڑی ایشو بناؤں گا. اینڈ دیر از نو کویسچن کہ میڈیا کے مجھے آ کے یہ پوچھے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنے ہیں یا یہ. آئی ووڈ نیور آنسر دوز کویسچنز. رانگ. آپ تو سجیسٹ کر رہی ہیں کہ میڈیا کے اندر پھر جائیں آپ, اگر یہ چلے یہ تو لیگل پوزیشن ہے. نو, لیگل پوزیشن کیا ہے, یہ تو دس از اے ریئل پوزیشن. اگر آپ نے سیاست دانوں کو پروسیکیوٹ کرنا ہے اور وہ بھی وکٹمائز طریقے سے کرنا ہے اور چن چن کے کرنا ہے, تو پھر عدالت میں جا کے کریں نا. میڈیا کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں تو پھر یہی رسپانس ملے گا نا. تو آپ تو پہلے سے ہی آپ نے ان کو کنوکٹ کر کے مور لگا دی اس کے اوپر. اور میڈیا میں تو آپ کے اپنے لوگ بھی بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہیں سے تو پھر آپ یہ سارے سوال جواب کراتے ہیں. نو. ٹھیک جی. اچھا, اب آتے ہیں جو WHO عالمی ادارہ صحت ہے, اس نے ایک خط لکھا ہے پنجاب اور سندھ حکومت کو کرونا کے حوالے سے, کہ اس میں کچھ انہوں نے فیڈ بیک دی ہے, کچھ مشورے دیے ہیں, کچھ ہدایات دی ہیں. تو پیپلز پارٹی سندھ حکومت کا تو اس کا رسپانس یہ تھا, مرتضی وہاب صاحب نے کل کہا کہ ہماری نہیں سنتے, یہ وہ وفاقی حکومت کو کہہ رہے تھے کہ ہماری نہیں سنتے, تو یہ WHO تو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, وہ کوئی ہمارا ترجمان نہیں ہے, اسی کی سن لیں. اور انہوں نے کہا ہم اپنی سفارشات ایک دفعہ پھر وفاقی حکومت کے پاس لے کے جائیں گے. مگر پنجاب حکومت کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد, انہوں نے کل پریس ٹاک میں اس کو کیسے رسپونڈ کیا وہ سنیے گا. اہم چیز ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ SOPs پہ امپلیمنٹیشن کروائیے. جو انہوں نے کہی ہے بات وہ بالکل ٹھیک کہی ہے, گورنمنٹ اس کے اوپر کنسیڈر کرے گی. یہ تو جو مرضی کہے, اس وقت ہمارے پاس جو سچویشن ہے اس میں ہم اس وقت مریضوں کا بھی علاج کر سکتے ہیں. لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاسپٹلس فلڈ ہو جائیں, ہمارے پاس سہولت ختم ہو جائے. تو ایک طرف تو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں WHO نے یہ درست کی ہیں, اور دوسری طرف وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو WHO اتنی آپ کو سنسیئر مشورے دے رہی ہے, اس کو سنجیدگی سے لیا جائے گا؟ کمال ہے. انہوں نے ایک ہی اسپیچ میں دو باتیں کہہ دی ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں WHO ٹھیک کہہ رہی ہے, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو سارا کچھ کر ہی رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ٹپکل ہے جی. آپ کو یاد ہے میں نے کل کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کو کل یہی کہا تھا کہ یہ WHO کی بات نہیں مانیں گے, یہ کہیں گے نہیں ہم جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہی بات ہوئی, وہ کہتے ہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ WHO کیا کہہ رہا ہے, اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے. انہوں نے 5-6 باتیں کہی ہیں, اور ایکچولی میں نے سب دیکھی ہیں غور سے, اور ہر بات انہوں نے جو کہی ہے وہ ہم نے اپنے پروگرامز کے اندر ایک یا دوسرے وقت اس بات کو اٹھایا ہے اور تنقید کی ہے کہ یہ چیز نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے.
تو اب میں ضروری ہے کہ میں آپ کو وہ 5 چیزیں جو WHO نے کہا ہے وہ بتاؤں آپ کو کیا کہا ہے، اس سے میں تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لیے تبصرہ کروں. سب سے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اٹھانے سے پہلے تو انہوں نے کہا لاک ڈاؤن ہونے چاہیے. چلو وہ کہتے ہیں اب لاک ڈاؤن اٹھانے سے پہلے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ پہلے پوری ہونی چاہیے، پھر آپ لاک ڈاؤن کو اٹھائیے. وہ کیا ہیں ریسٹرکشنز جو ہیں ان کو اٹھانے سے پہلے کیا وہ کنڈیشنز ہیں جو پوری ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو انفیکشن ہے وہ جو پھیل رہی ہے اس کو کنٹرول میں لانا کہ زیادہ نہ پھیلے. کس طریقے سے؟ وہ دیکھا جائے کہ وہ اس لیول پہ آ گئی ہے جس لیول پہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا ابھی بھی یہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہے. اس کا مطلب اگر ہاتھ سے باہر ہے تو ریسٹرکشن ابھی نہیں اٹھانی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب ریسٹرکشنز اٹھائی تھی اپریل میں پہلی دفعہ آپ نے ریسٹرکشن اٹھائی، پہلے لاک ڈاؤن کیا اور مئی میں 1 مئی کو یا 2 مئی کو آپ نے ریسٹرکشن پہلی دفعہ اٹھانی شروع کر دی. وہ کہنے لگے اس سٹیج پہ آپ کا ٹرانسمیشن کا ریٹ جو تھا وہ 24% تھا. کہتے ہیں ورلڈ ایوریج جو ہے جب ریسٹرکشن اٹھائی جاتی ہے تو 5% ہوتا ہے، اور آپ کا 24% تھا اور آپ نے ریسٹرکشن اٹھا دی. ان کا یہ کہنا ہے آپ نے یہ بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے مئی میں ابھی چل رہا تھا، پھیل رہا تھا، اور آپ نے ریسٹرکشن اٹھا دی. اس کے بعد انہوں نے کہا دوسری کنڈیشن ریسٹرکشن اٹھانے سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ریسٹرکشن اٹھائیں گے تو اس کے بعد جو صورت حال ہولی ہے کیا اس کو کنٹرول کر سکیں گے؟ اس کے اندر آپ کی ڈیٹیکشن آپ پتہ کر سکیں گے کتنی یہ چڑھ رہا ہے؟ آپ کے پاس ٹیسٹنگ اکوپمنٹ اتنی ہوگی اس وقت؟ آپ نے لوگوں کو آئسولیٹ کر لیا ہوگا، جو لوگوں کو رکھنا ادھر، جو لوگوں کو نہیں رکھنا؟ کیا آپ کے پاس ہر بندے کو جو اس کو ٹیسٹ کیا جو کہ ٹیسٹ ہے اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے یو ہیو دا فیسلٹی؟ کیونکہ جب آپ لفٹ کرتے ہیں ریسٹرکشن تو وہ بڑھتا ہے نا انفیکشن. تو اس سے پہلے آپ نے یہ سب دیکھ لیا کہ یہ آپ کے پاس ہے کہ جب وہ بڑھے گا تھوڑا سا تو آپ کنٹرول کر لیں گے. آپ کا ہیلتھ سسٹم تکڑا ہے. یہاں صورت حال یہ تھی کہ ہیلتھ سسٹم بالکل تکڑا نہیں تھا. یہ ہمیں گولی دے رہے تھے کہ ہیلتھ سسٹم تکڑا ہے، یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس تو بیڈز بھی ہیں، وینٹیلیٹرز بھی ہیں، ابھی تو اسپتال خالی پڑے ہیں، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، جو کہ جھوٹ تھا. وہ بعد میں پتہ چل گیا نا کہ کتنا جھوٹ تھا. جب اب آپ دیکھ رہے ہیں جو صورت حال ہے اس کے بعد وہ، اور کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس وقت جب یہ انہوں نے کھول دیے تو اس وقت ان کے پاس صرف 750 یا 51 وینٹیلیٹرز تھے، صرف اتنے، اور انہوں نے ریسٹرکشن کھول دی. اس کے بعد اب کہتے ہیں ہمارے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہاٹ سپاٹس آپ نے چیک کر لیا تھا ریسٹرکشن کھولنے سے پہلے کہ سارے پاکستان کے اندر ہاٹ سپاٹس کم سے کم ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اتنا خطرناک کوئی ہاٹ سپاٹ ہے جو کہ بڑھ کے اور بھی 2 اور ہاٹ سپاٹس کریٹ کر دے گا ارد گرد، یا اور بڑھ جائے گا ایز اے بگ ہاٹ سپاٹ. یہ وارم سپاٹس ہو گئے تھے تو پھر آپ ریسٹرکشن لفٹ کرتے. اگر ہاٹ سپاٹس تھے تو آپ کو نہیں ریسٹرکشن لفٹ کرنی چاہیے تھی، یا اس ہاٹ سپاٹس کے لیے کوئی اسپیشل پروویژنس رکھنی چاہیے تھی. کیا آپ نے ایسے کیا ریسٹرکشن اٹھانے سے پہلے؟ نو، آپ نے نہیں کیا. ود دا رزلٹ کہ آج جو لاہور کا جو حال ہے یا کراچی کا جو حال ہے، یہ ہاٹ سپاٹ کے پیو بن گئے. ایک ہاٹ سپاٹ یہ ڈبل ٹرپل ہاٹ سپاٹس بن گئے ہیں. یہ ہاٹ سپاٹس تو لفظ ہاٹ، میں کہتا ہوں یہ ڈبل ہاٹ سپاٹس بن گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اسکولس کا، ورک پلیسز کا اور اسینشل پلیسز جو ہیں، یہ پہلے ان کے SOPs پکے اسٹیبلش کر لینے چاہیے تھے تاکہ جب یہ ریسٹرکشن اٹھائی جائے تو وہ امپلیمنٹ ہو سکے. اسٹیبلش SOPs، یہاں تو کوئی SOP اسٹیبلش نہیں تھا. بات کی SOP بنا کے پھینک دیا. اسٹیبلشمنٹ SOP کا مطلب تمکنت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کر لیا کہ یہ چل سکتا ہے SOP کہ نہیں، یہ ریئلسٹک SOP ہے نہیں، یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے نہیں، اس کے لیے فورس ہے، تعلیم ہے، کارڈرز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ نہیں. آپ نے تو نہیں کیا. آپ نے تو یہ کام ہم نے کرونا فورس بنا لیا، وہ SOPs کو امپلیمنٹ کریں گے. ارے بھائی کہاں گئی کرونا فورس؟ جیسے میں نے کل کہا یہ کرونا فورس SOPs کے لیے نہیں تھی. یہ کرونا فورس ایک سیاسی فورس بنائی جا رہی ہے ایز اے پارٹی ملیشیا اس وقت جب ان کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ہمیں یہ گولی دی گئی کہ SOPs کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کرونا فورس ہو. تو کوئی یہ پریکاشنس نہیں لیے گئے، اسٹیبلش SOPs نہیں بنائے گئے ان کو اسٹیبلش نہیں کیا گیا. پھر یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ رسک آف امپورٹنگ نیو کیسز شوڈ ہیو بین ایویلویٹڈ فار مینجمنٹ. مطلب یہ کہ جو امپورٹ ہو رہے ہیں کیسز، یہ جو باہر سے آپ نے فیصلے کر لیے ہیں کہ پاکستانیوں کو گھر لایا جائے گا. یاد رہے تمکنت کہ پہلے یہ فیصلہ تھا کہ چائنا سے نہیں لائیں گے، ان کو وہیں کوارنٹین کر کے پروٹیکٹ کر کے، اور جب وہ کورونا فری ہو جائیں گے تو پھر لائیں گے. گڈ ڈیسیجن.
اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ریسٹرکشن کھولے، آنے دو جی، پاکستانیوں کو واپس لے کے آؤ. ارے بھائی، پاکستانی جس ملک میں ہیں یہ اس ملک کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جہاں وہ گئے ہوئے ہیں، جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس ملک میں ہیں، ان کو وہاں پروٹیکشن ملنی چاہیے. آپ کو چاہیے تھا یو اے کی گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے کہ جی ہم پاکستانیوں کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، سوری، آپ ان کی یہاں پروٹیکشن دیں، دس از دیئر رائٹ. آپ نے ان کو کانٹریکٹ پہ بلایا ہوا ہے، یو پروٹیکٹ دیم ناؤ، دس از یور ذمہ داری. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی ہماری ذمہ داری. اچھا جی ٹھیک ہے، بھیجو جی بھیجو انہوں نے تھے. اس کے بعد یہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ آئے ہیں وہاں سے اوور 50%، 50% سے زیادہ وہ انفیکٹڈ تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے پھر کیا ہوا؟ یہ ریسٹرکشن کھولنے کا مطلب تھا کہ بلاؤ اور آ کے یہاں انفیکٹ کرو، وہاں جہاں ہیں وہاں کوارنٹین نہ کرو. اور آخری پوائنٹ جو انہوں نے جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا جو کہ کمیونٹیز ہیں نا جہاں خطرہ تھا انفیکشن کا، ان کو پہلے تعلیم صحیح طریقے سے دینی چاہیے تھی، ان کے ساتھ بات چیت صحیح طریقے سے کرنی چاہیے تھی، ان کو امپاورمنٹ دینی چاہیے تھی. مطلب یہ کہ اگر غریب علاقوں میں زیادہ خطرہ ہے تو اس کا پھیلنے کا، تو وہاں ان کو تعلیم دینی چاہیے تھی کہ جی یہ خطرناک چیز ہے. کیا آپ نے تعلیم دی؟ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب ڈرامہ ہے. کرونا ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ تو 5 لاکھ روپے پر کرونا پیشنٹ امداد لے رہے ہیں، اپنے قرضے معاف کروا رہے ہیں. یہ تو کرونا ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو ایویں ڈرامہ ہی ہے سارا. یہ کہاں سے کنسپریسی تھیریز کہاں سے آئی؟ آپ نے تعلیم دی نہیں. آپ نے جو تعلیم دی وہ تو یہ تھی یہ تو فلو ہے، یہ تو ہے ہی کوئی نہیں. اور پھر آپ نے کہا جی ہم پیسے دیں گے لوگوں کو، ڈیلی ویجز والوں کو. ہم اتنے آپ نے کہا جی ہم نے 100 ارب نہیں، آپ نے 1000 ارب روپے کا آپ نے کھاتا کھول دیا کہ ہم اتنے دیں گے. پتہ کیا چلا آپ نے تو 100 ارب روپے بھی نہیں دیا ابھی تک. باتیں تھی ساری. تو آپ نے امپاورمنٹ کہاں کی؟ ان کو موقع کیسے دیا اپنے آپ کو بچانے کا؟ تو یہ ساری سچویشن ہے. اب آپ نے اپریل میں آپ نے کہا لاک ڈاؤن، مئی میں آپ نے پہلا لاک ڈاؤن کھول دیا، 2 مئی کو، پھر 25-26 کو آپ نے دوسرا لاک ڈاؤن کھول دیا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اور ود دا رزلٹ کہ اب سپریم کورٹ جو ہے، اس وقت وہ سپریم کورٹ بھی کچھ باتیں کہہ رہا تھا، اب سپریم کورٹ بھی سوری کر کے وہ بھی چلے گئے کہ جی نہیں اب ہم نہیں کہتے کہ جی کھول دے. یہ ہے سچویشن. تو اب وہ یہ کہتے ہیں WHO کی نئی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ 2 ہفتے کے لیے ہاٹ اسپاٹس جو ہیں وہاں لاک ڈاؤن کریں، اور پھر وہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں بیفور یو اسٹارٹ اوپننگ اپ اگین. یہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہ باتیں کر رہے ہیں، بالکل نہیں کریں گے. ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کرنا بھی نہیں چاہتے. اچھا جی، یہ یاسمین راشد صاحبہ تو کہتی ہیں کہ ہم سارے SOPs پہ عمل کر رہے ہیں. یہاں ہمیں بریک لینی ہے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو ہمارے قرضے مؤخر ہوئے ہیں اور بجٹ کی. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سیٹھی صاحب، اس سے پہلے کہ میں جاؤں پیرس کلب اور قرضے اور بجٹ پہ، ایک میرا چھوٹا سا سوال رہ گیا تھا اسی بارے میں جو WHO نے بھیجا ہے، اس سے کنیکٹڈ ہے کہ اب تو ہمیں تو یہ کہا گیا ہے نا کہ کرونا کے ساتھ جینا سیکھیں، اور ساتھ میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پھیل رہا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم کرونا کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور وہ ادھر رہے گا اور پھر ہمارا باہر جانا مشکل ہو جائے گا، غیر ملکیوں کا پاکستان آنا مشکل ہو جائے گا، باہر نوکریاں کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جس طرح پولیو کی وجہ سے ہمیں جگہ جگہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہیں وہ سچویشن تو نہیں ہماری ہونے والی جا رہی؟ دیکھیے وہ بالکل ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان نیوز انٹرنیشنل خبروں میں نہیں تھا. پہلے انٹرنیشنل خبروں میں شروع میں چائنا تھا، پھر امریکہ، جرمنی، یورپ، اٹلی، اسپین، پھر واپس خبروں میں ہانگ کانگ، کوریا، جہاں کے ایک دفعہ پھر کوئی اسپائکس ہوئی بیکاز زیادہ انٹرسٹ میڈیا کا ہانگ کانگ میں ہے، وہاں چائنیز اور بھی پرابلمس ہیں وہاں. ابھی ریسنٹلی پھر فوکس ہوا تھوڑا سا آن انڈیا اینڈ پاکستان. پہلے یہ یورپ پہ ہی ساری گھومتی رہی انٹرنیشنل میڈیا. اب جب یہ وہاں سچویشن بہتر ہونی شروع ہو گئی اور یہاں سچویشن خراب ہونی شروع ہو گئی. پہلے ہم تو بتاتے ہی نہیں تھے کہ ہماری کیا ٹرن آؤٹ ہے، کیا ہے، کیا کتنا ہوا، کتنے ٹیسٹ ہوئے. تو لوگ کہہ رہے تھے نہیں وہ ٹھیک ہے یار پاکستان، اور ویسے بھی ہم چھپا رہے تھے سارا. اب آہستہ آہستہ باہر نکلنی شروع ہو گئی باتیں.
اور دنیا کا اٹینشن جو ہے وہ واپس انڈیا اور پاکستان کی طرف آنا شروع ہو گیا. اچھا انڈیا کے ساتھ ایک پرانا ہے، ان کے ساتھ ایک سافٹ رویہ ہے نا کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، انڈیا کا پرابلم ہے، اتنی بڑا ملک ہے، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ وہاں شور پڑا ہوا ہے کہ یہ نریندر مودی نے جو پالیسیز اختیار کی ہیں، اتنے لوگ مر گئے ہیں اور مر رہے ہیں اور اتنی میسو انفیکشن، مگر اس کو اتنا ٹینشن نہیں مل رہا. اب جو خبریں آ رہی ہیں انٹرنیشنلی اس میں سب سے اوپر پاکستان آ رہا ہے کہ پاکستان نمبر 3. پہلے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں ایتھوپیا تھا، پھر پاکستان، پھر اب وہ پاکستان کی باتیں آنی شروع ہو گئی کہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. اور ویسے بھی پاکستان کی صورتحال، معیشت اور جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہاں جس قسم کی، یہ سارے ایشوز جو ہے نا کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر. سلیکٹڈ گورنمنٹ، انٹرونشن، یہ وغیرہ، اوپر سے یہ کرونا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ، اب ڈونلڈ ٹرمپ جیسا کریک پاٹ پریزیڈنٹ، وہ کسی اسٹیج پہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر اس نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ تعاون پورا نہیں ہو رہا افغانستان کے اوپر، وہ کہہ دے گا جی پاکستان سے لوگ نہیں آ سکتے، میں نے بین کر دیا. دیکھیے نا انہوں نے برازیل سے آنا بین کر دیے، 2-3 جگہ سے اور لوگوں کو بین کیا ہوا ہے، سارے یورپ سے اس نے بین کیا ہوا ہے کہ فلائٹس نہیں آئیں گی. کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی نہیں جائیں گی فلائٹس جو اوریجنیٹ ہو رہی ہیں یہاں سے. تو مطلب یہ کسی اسٹیج پہ بھی یہ ہمارے گلے پڑ سکتا ہے. اٹس اے ویری سیریس ایشو. ان کو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا. تو یو آر رائٹ، دس کین اب فار ایگزامپل انڈیا جو ہے وہ کسی پاکستانی کو نہیں آنے دیتا وداؤٹ پولیو شاٹس. وہ کہتا ہے جی اگر نہیں تو وہ بارڈر پہ آپ کو پولیو شاٹس دے دیتے ہیں، کہتے ہیں لے جی منہ کھولو، اے لو پولیو شاٹس. اور یہ اس قسم کی چیز نہیں ہے. یہ تو بلینکٹ بین ہو سکتا ہے آن اس ایٹ اینی ٹائم. اگر ہم اپنے گھر کو کنٹرول نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو بین کر دیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ جیسے چائنا سے بین ہو گئے تھے لوگ شروع میں، آپ کو بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ دنیا کا پرسیپشن جو ہے اباؤٹ یو یہ خراب نہ ہو جائے. یو بیٹر گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر ہیئر. جی بالکل. اچھا جی اب آتے ہیں جو یہ پیرس کلب ہے G20 کا، انہوں نے پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ مؤخر کر دیے ہیں، اور سوال یہ بن رہا ہے کہ یہ جو ہمیں ملی ہے ریلیف، یہ پاکستانی معیشت کو دوبارہ کھڑا کرنے میں کتنا بڑا سہارا ثابت ہوگی؟ دیکھیے یہ کوئی پرانی بات ہے، یہ نئی بات نہیں ہے. یہ پھر سے یہ اناؤنسمنٹس ہر دوسرے تیسرے ہفتے پھر ہو جاتی ہیں. 2 ہفتے پہلے یہ اناؤنس ہوا تھا IMF کی طرف سے کہ انہوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ 8 پہلے 3 ملک، پھر 9 ملک، اب لیٹسٹ 12 ملک کی ایک لسٹ بنائی. پہلے انہوں نے 70 ممالک کی لسٹ بنائی تھی جن کا ان کا خیال تھا کہ کوئی ڈیٹ ریلیف دینی چاہیے، کچھ قرضے جو ہیں ان کو مؤخر کر دینا چاہیے، پوسٹ پون کر دینا چاہیے، رائٹ آف نہیں کرنا. اس کے بعد انہوں نے شارٹ لسٹ بنائی. اس وقت انہوں نے پتہ نہیں کتنے $1 ٹریلین مانگے تھے، تو وہ تو ان کو ملے نہیں. اب انہوں نے اس کو شارٹ لسٹ کیا، پہلے 35 کیے، پھر اس کے بعد کر کے اب 12 کی لسٹ بنی ہے. اس 12 کی لسٹ کے اندر پاکستان کو بھی انہوں نے شامل کر دیا. اور کوئی پہلے بھی یہ فگر ڈسکس ہو رہی تھی 1.8 بلین کہ یہ ڈیٹ سروسنگ جو ہے اس کو ری شیڈیول کریں گے. اب ان 1.8 بلین کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہے تو صحیح، مگر اوور آل پروفائل آپ دیکھیں تو آپ کی تو ڈیٹ پروفائل آپ نے کوئی $7-8 بلین ہر سال آپ نے دینے ہوتے ہیں مختلف اداروں کے. تو اس کے ساتھ تھوڑے بہت تو ہیلپ ملے گی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ریلیف تو ریلیف ہوتی ہے. اور 1.8 1.9 جو ہے جو ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں آئی کتنا دیں گے، صرف یہ اناؤنس کیا کہ دیں گے. چلو میں سمجھتا ہوں 2 بلین دے دیتے ہیں، ویری گڈ. کچھ تھوڑی بہت ریلیف ورلڈ بینک سے بھی آ رہی ہے، ملا جلا کے ٹھیک ٹھاک ریلیف آ جائے گی، تاکہ یہ جو IMF کا جو پروگرام ہے نا، جو کہ سخت کنڈیشنز ہیں اس کی، جو اب آپ اور ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ پھر کسی حد تک پوری ہو سکے گی اس ریلیف کے ساتھ. جی اسی پہ میں آ رہی تھی کہ بجٹ بالکل آنے والا ہے، اراؤنڈ دا کارنر ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ IMF کی جو خواہشات یا شرائط ہیں ان کے مطابق بنے گا. تو ایک بہت بڑا ایک یہ خوف ہے کہ IMF کی تو بڑی سخت شرائط ہوں گی، اس میں نئے ٹیکسز ہوں گے، کچھ قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ ہوگا، کچھ ایکسپینسز کٹ ڈاؤن کرنے کا مطالبہ ہوگا. تو کیا ہم اب ایک اور مشکل وقت میں جا رہے ہیں؟ جی بالکل مشکل وقت آ رہا ہے. 3-4 ایشوز ہیں یہاں، موٹی موٹی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ورلڈ بینک اور یہ جو ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی معیشت جو ہے نا وہ کنٹریکٹ کرے گی، گرے گی. اب اس کے مختلف فگرز ہیں، کبھی وہ ایک فگر دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ری اسیس کرتے ہیں، پھر یہ ایک دیتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 1% گر جائے گی. حفیظ پاشا صاحب نے پریڈکشن کی تھی کہ 7-8% گر سکتی ہے. تو یہ گرے گی اس کا یہ مطلب ہے پھر اس کو اٹھانا پڑے گا. گرنے کے ساتھ بے روزگاری بھی ہوگی، سب کچھ ہی اثر پڑ جائے گا. مگر یہ صرف یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، ہمارے ایکسپورٹس بھی گر جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ گر رہی ہے، وہاں بھی میسو
جو پریڈکشنز ہو رہی ہیں کہ بہت بڑی ریسیشن آ رہی ہے گلوبل اکانومی میں. اگر اتنی بڑی ریسیشن آ گئی تو آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں اس وقت 20-22 ارب ڈالر سال کے, یہ 10 ارب پہ آگے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کی کرائسس اور بھی بڑھ جائے گی, بیلنس آف پیمنٹس پرابلمز آپ کو آ جائیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کرائسس تو بھی بڑھے گی, گلوبل کرائسس, آپ کی کرائسس. آگے آئیے, اب آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود آئی ایم ایف کہہ رہا ہے چلے ہم آپ کے کچھ قرضے جو ہیں وہ پوسٹپون کر دیتے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پیسے اکٹھے کرنے پڑیں گے اور کچھ پیسے بچانے پڑیں گے. اگر نہیں تو پھر یہاں انفلیشن بہت زیادہ ہو جائے گی, قیمتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی, ڈالر جو ہے اس کی قیمت بڑھ جائے گی, روپیہ گر جائے گا, اور بھی آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. تو انہوں نے جو فارمولہ پیش کیا وہ یہ کیا ہے کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال آپ کو ایک ٹارگیٹ دیا تھا ٹیکس کا کہ آپ 5500 ارب روپے کے ٹیکسز اکٹھے کریں گے, 5500 ارب روپے کے ٹیکسز اکٹھے کریں گے. وہ پھر اس کو ریوائز کیا تو وہ آ گیا 5100 ارب روپے کے ٹیکسز کلیکٹ کریں گے. اب پھر ریوائز کیا ہے تو وہ لگ ایسے رہا ہے کہ آپ مر کے 4040 4200 4100 کے قریب آپ پہنچے گے. پہلے تو وہ یہ مسئلہ بن گیا کہ وہ جو پہلے ٹارگیٹ تھے وہ تو اڑ گئے. چاہے آئی ایم ایف نے کہا چلے کوئی نہیں ہمیں سمجھ آئے اس وقت تو معیشتی بہ گئی ہے تو ٹیکس کہاں سے آئے گا, چلے ہم نظر انداز کرتے ہیں. آگے آئیے, وہ کہتے ہیں آگے سال تو آپ نے ریوائو کرنی ہے اکانومی, آپ کے کوئی ڈیٹ شیڈیولنگ بھی کر دی ہے. اب آئیے نا ذرا بیلٹ کو کسے نا, اب تو ذرا بیلٹ کسے. پوچھا کیسے کسے؟ انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے جو اپنے خرچے ہیں نا گورنمنٹ کے خرچے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز اس کو کم کریں. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں جس کے ساتھ معیشت چلتی ہے ان کو چلائیں, مگر جو نان ڈیولپمنٹ ہے ان کو کم کریں. اب نان ڈیولپمنٹ 3 قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہے ڈیفینس, ایک ہے ڈیٹ پیمنٹ, ایک ہے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ گورنمنٹ کو چلانے کا. اب وہ ڈیٹ پیمنٹ کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو 2 بلین کے قریب معافی دے دی, وہ تو ہم نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. اور باقی بھی آپ چائنا وائنا سے بات کر لیں, چائنا بھی کہتا ہے ہم بھی ڈیٹ ریلیف دے رہے ہیں, ان کا بھی اناؤنسمنٹ آ گئی. تو وہ دوسرا پرابلم تو حل ہو گیا. اب باقی رہ گئے پہلے اور تیسرا, پہلا ڈیفینس, تیسرا ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. اب ڈیفینس کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا, تو آئیے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ گورنمنٹ کہتی ہے چلو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں کیا کریں. وہ تو کیا کریں؟ آئی ایم ایف نے کہا جی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو لوگوں کو آپ پینشن دیتے ہیں جب ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی پینشن شروع ہو جاتی ہے, کام تو ختم ہو جاتا ہے, تو اور آپ کو ان کی جگہ پہ نئے لوگ ہائر کرنے پڑتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پینشن جو ہے نا یہ روک دیں, اس کو بڑھائے نا پینشن کا بل. وہ کیسے کہ جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو نہ ریٹائر ہونے دیں, ان سے کام لیں, 65 کر دیں ایج آف ریٹائرمنٹ انسٹیڈ آف 60, 5 سال بڑھا دیں, آپ کا پینشن کا بل جو ہے نا وہ نہیں بڑھے گا پھر. اور یہ جو آپ نئے لوگ ہائر کرنے پڑیں گے ان کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو آپ کو سیونگ ہو جائے گی. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے اچھا اب وہ یہ جو لوگ رکھے ہوئے انہیں کو رہنے دیں, وہ کہتے ہیں انہیں کو رہنے دیں, نئے لوگ ہائر نہ کریں, ریکروٹمنٹ بند کر دیں, اور پینشنز جو ہے یہ ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دیں. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا سیریسلی. اٹس اے گڈ سجیشن. ویسے بھی تبکرت بات یہ ہے کہ 60 سال کی عمر پہ تو سول سرونٹ جو ہے وہ تو بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. یہ کوئی بڑھاپا تو نہیں آ جاتا. یہ جو 60 آ گیا والا جو محاورہ ہے یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں, جب 60 سال پہ لوگ آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ایج تھی وہ ہوتی اتنی تھی 50-55, اور ڈیزیز یہ. اب تو سول سرونٹس جو ہے وہ تو 70-80-90 سال آرام سے, اور 70 سال تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. ہاں تو سول سرونٹس آر ایکٹیو, مائنڈ ان کی زبردست ایکٹیو ہوتی ہے اور ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کا. 65 کر دیں آپ نے, آفٹر آل ججز کی کر ہی دی ہے نا آپ نے, ججز نے اپنی کروا لی ہے نا, تو آپ سول سروس کی بھی کر دیں. نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی سخت اٹیک آ رہی ہے کسی کوارٹر سے, سوشل میڈیا اینڈ ادرس, وہ بھی دیکھنا پڑے گا کیوں آ رہا ہے, ان کے اوپر کیا دباؤ ہے کہ سائن کرو NFC کے اوپر. پیپلز پارٹی چیلنج کر رہی ہے نہیں ہم نے نہیں پیسے دینے فیڈرل گورنمنٹ کو. فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں, ہم نے تو نہیں لینے, ہم نے تو ادھر دینے ہیں, ادھر سے وہ ٹائٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایشوز بجٹ میں آئیں گے. اب یہ پیٹرول کی قیمتیں, یہ سبسڈیز کی یہ ساری سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا ان کو کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے آفٹر آل خسارہ کتنا کرنا ہے. آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے خسارہ 3-4% سے اوپر ہونا نہیں چاہیے. ان کا اس سال کا خسارہ 10% پہ پہنچ جائے گا, تو 10% سے 3% پہ کیسے لائیں گے؟ یہ ساری نیگوسیشن ہونی ہے, یہ کرنے اب کوئی نہ کہیں تو کٹوتیاں کرنی پڑے گی نا.
اور کہیں نہ کہیں خرچے بڑھنے پڑیں گے تاکہ معیشت چلے. وہ کیسے کریں گے, کیا یہ جادوگری کریں گے, کیا بنائیں گے, کیا نہیں بنائیں گے, یہ اب آپ دیکھیے گا بجٹ کے اندر. جب بجٹ آئے گا تو پھر یہ ڈسکس کریں گے. اس قسم کے ایشوز ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. باقی یہ جو سارے مشکلات ہیں اس میں تو جادوگری سے کم نہیں ہے ان سے نکلنا ان مسائل سے. اچھا یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بھاشا ڈیم اور افغانستان میں امن معاہدے پر پیش رفت پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب آتے ہیں ہم بھاشا ڈیم کی طرف. ہم پاکستانی قوم کو عادت ہے کہ جو بڑے بڑے ڈیمز یا اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اناؤنس ہوتے ہیں, اس کے بعد بڑا ان کو جشن منایا جاتا ہے, پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. بھاشا ڈیم پہ بھی یہ اسٹوری اسی قسم کی ہے. اب ہم نے دوبارہ سنا ہے کہ اب بھاشا ڈیم فائنلی بننے جا رہا ہے. سیٹھی صاحب کیا اس دفعہ تو یہ پبلسٹی سٹنٹ نہیں ہے نا, بھاشا ڈیم واقعی بننے جا رہا ہے نا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی موٹی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے اخباروں میں کہ بھاشا ڈیم بننا کیسے چاہیے, کس قسم کا اسٹرکچر ہونا چاہیے, یہ ارتھ کویک ریجن ہے یا کانکریٹ فل ڈیم ہونا چاہیے یا دوسرے قسم کا ڈیم ہونا چاہیے. اس قسم کی ڈسکشن شروع ہو گئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ڈسکشنز ہیں. اس کے اوپر بہت سالڈ ریسرچ ہو رہی ہے اور یہ 15 سال سے یہ ریسرچ ہو رہی ہے اور اس کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. اور وابڈا کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل صحیح ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے کانکریٹ ڈیم, اور اس کے اوپر ساری فیزیبلٹی اسٹڈیز ہو چکی ہیں, فارن لوکل ہر قسم کی چیز, اینڈ دیر آل آن دا سیم پیج. سو وہ ایشو ختم ہو چکا ہے کہ فیزیبلٹی اسٹڈی ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, وہ تیار پڑی ہے, پیسے چاہیے. اب وابڈا سائیکولوجیکلی گیئرڈ اپ, ٹینڈرنگ شینڈرنگ, یہ اب انتظار کس کی ہے جو آپ نے سوال پوچھا, کیا از دا گورنمنٹ سیریس؟ اگر تو گورنمنٹ سیریس ہے تو پھر اس بجٹ کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گی, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے اندر دیر ہیز ٹو بی اے فنڈ فار کہ اس سال کتنا پیسے خرچ کرنے ہیں بادشاہ کے اوپر. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا سنجیدگی کتنی ہے کہ یہ سیریس ہیں یا نہیں سیریس, یا ابھی بھی اس کو 20 ارب روپیہ ڈال دیا بادشاہ کے اوپر. دیٹس ناٹ سیریسنس. اف دے سیریس اباؤٹ بادشاہ, لک بادشاہ از گوئنگ ٹو ٹیک 5, 6, 7 ایئرس. وہ کہتے ہیں 14 ارب ڈالر کی ضرورت پڑے گی. 14 ارب ڈالر. تو اگر 14 ارب ڈالر آپ نے 4 یا 5 سال یا 6 سال میں خرچ کرنے ہیں تو کم از کم ہر سال $2 بلین تو 2-3 بلین ڈالر تو بجٹ میں دے نا. 2 یا 3 بلین ڈالر کا مطلب ہے 300 ارب روپیہ, 450 ارب روپیہ. تو اب آپ دیکھ لیجیے گا جب بجٹ آئے گا کہ اس میں بادشاہ کے لیے کتنی سیکشن ہے. اگر تو انہوں نے کہا بادشاہ کے لیے 200-300 ارب روپیہ ہے پھر ٹھیک ہے, دے آر سیریس. اور اگر کہا جی بادشاہ کے لیے یہ چیزیں بھی ہم نے کرنی ہیں اور ابھی ہم 40 یا 50 ارب روپیہ ڈال رہے ہیں, دے آر ناٹ سیریس. تو یہ تو سوال کا جواب بڑا سمپل ہے. ٹھہر جائیے 8-10 دن تو آپ کو پتہ چل جائے گا بادشاہ از سیریس اور ناٹ سیریس. دیٹس آل آئی کین سے. یہ تو آپ نے بڑا جلدی سے تجزیہ کر دیا ہے کہ اب ہمیں یہ ویٹ اینڈ سی ہے, انتظار کریں گے بجٹ تک کہ اس کا کتنا سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اس کو. اچھا اب اگلے مسئلے پہ آتے ہیں افغانستان. ہمارے آرمی چیف گئے ہوئے تھے افغانستان وزٹ پہ, تو بتائیے کہ کیا اس میں پیش رفت کوئی ہوئی ہے مذاکرات میں, اور یہ اس وزٹ کا مقصد کیا تھا؟ یہ بڑا اچھا امپورٹنٹ سوال ہے بیکاز اپڈیٹ دینا ضروری ہے اس کے اوپر. اپڈیٹ کے اندر 2-3 ایشوز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف اور DGISI گئے ہیں. صرف DGISI نہیں گئے, آرمی چیف بھی گئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ بڑے لیول کے اوپر کچھ انڈرسٹینڈنگ یا اگریمنٹ یا ایشورنسز دینے بھی گئے اور لینے بھی گئے. دیٹس گڈ. دوسری چیز یہ آرمی چیف اور DGISI گئے آفٹر دے میٹ زلمے خلیزاد. دیٹس گڈ. وہ واپس آئے ہیں. اس کا مطلب ہے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے, کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, بیکاز پرابلم بن گئے ہیں نا, ان کو اوور کم کرنا. تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اب فائنلی ایک اسپیشل انوائے فار افغانستان اناؤنس کر دیا. صادق صاحب از ایکس ایمبیسڈر ٹو کابل, ریٹائرڈ ہیں فارن سروس. جو نالج ان کی ہے کسی کی نہیں ہے پاکستان آج کل کے زمانے میں. لوگ تھے پہلے جو وہ ویری کلوڈ انٹو افغانستان, بٹ اس وقت صادق صاحب از دا بیسٹ پرسن. ان کی عزت بھی بڑی کرتے ہیں افغان سے. ان کا ایک طریقہ ہے ڈپلومیسی کا, میں سمجھتا ہوں اٹس این ایکسلنٹ ڈیسیژن.
اور وہ اب آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے ان کو ساتھ لے کے گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آگے ایز اے انٹرلوکیوٹر انہوں نے بات کو آگے بڑھانا ہے. تو جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اب وہ آگے صادق صاحب اس کو بڑھائیں گے. سو میں سمجھتا ہوں دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. مگر اٹ آلسو ٹیلز یو کتنی امپورٹنٹ یہ وزٹ تھی. اب اس وزٹ پہ کیا ڈسکس کیا ہوگا؟ 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ وہ جو معاملات تھے کابل حکومت کی جو بات چیت ہونی تھی طالبان کے ساتھ, اس کے اندر 2-3 پہلو تھے اس کے. پرزنرز ریلیز اور سیز فائر, وہ دونوں نہیں ہوئی. وہ سیز فائر اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے اور پرزنر ریلیز رک گئی, جس کے ساتھ نئے پرابلمس بن گئے ہیں ٹرسٹ کے, اعتماد کے. پہلے آپ نو سسپیشنس. دوسری چیز تھی کہ وہ عبداللہ اور غنی صاحب ان کے درمیان پرابلمس تھے, وہ بھی انہوں نے آپس میں مل کے سارٹ آؤٹ کر لیے. ان کی طرف سے عبداللہ جو ہے وہ اب نیگوسیشن میں آئیں گے, غنی صاحب پیچھے رہیں گے. دیٹس گڈ بیکاز پشتون کا جو ایشو ہے نا, طالبان پشتون ہے, یہ بھی پشتون تھے, یہ پشتون آپس میں لڑ رہے تھے. اور وہ جو ناردرن الائنس کے تاجک اور ازبیک تھے جن کو عبداللہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا, وہ رکاوٹیں ڈال رہے تھے. اب ان کو آگے کر دیا, چلیں جی آپ جا کے بیٹھیں بات کریں. تو وہ اب وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے, کریں, اچھی بات ہے. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب تک غنی آن بورڈ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. سو آئی تھنک ان آل یہ اچھا سسٹم بن گیا کہ یہاں سے صادق صاحب ول بی دی انٹرلوکیوٹر, پیچھے سے ISI کا پریشر ہوگا طالبان کے اوپر, ادھر سے امریکہ نے پل آؤٹ کرنا ہے, ان کے لیے کنڈیشنز کریٹ کرنی ہے کہ وہ پل آؤٹ کریں تاکہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہ بنے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. طالبان کے ساتھ بہت سے ایشوز ہیں. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا بڑی نیسیسری ٹرپ تھی, بیکاز وہ معاملہ جو سارا جو امریکہ نے اور طالبان نے بیٹھ کے غنی نے جو طے کیا تھا وہ رک گیا تھا. اس کو اب ری اسٹارٹ کرنا, دھکا دینا ہے, بیکاز پریزیڈینشیل الیکشن جلدی آ رہی ہے. ان کے اوپر بڑا پریشر ہے امریکنوں کے اوپر کہ بھائی جلدی سے نکالو اپنے لوگ اور اناؤنس کرو کہ ہم نے بہت بڑی سیٹلمنٹ کر لی. وہ سیٹلمنٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کابل حکومت نہ یہ بات مانے کہ ہمارا اور طالبان کا تجزیہ ہو گیا ہے, ہم نے بیٹھ کے اگریمنٹ کر لی ہے, ساری چیزیں ہو گئی اور ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں. اور اب امریکہ پل آؤٹ کر سکتا ہے. اگر امریکہ نہیں اس کے بغیر پل آؤٹ کرتا ہے تب تو وہ تو ایسے بھاگ گیا ویٹنام سنڈروم. اس لیے دس واز اے ویری امپورٹنٹ وزٹ, ہائیسٹ لیول وزٹ. زلمے خلیزاد, آرمی چیف پاکستان, DGI صادق صاحب, عبداللہ who controls the intelligence agencies in افغانستان, وہ ان کے کنٹرول میں, اور ادھر سے غنی صاحب. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس بین اے گڈ ڈیولپمنٹ. اب آگے جا کے دیکھنا یہ ہے کہ کتنی جلدی کوئی نئی بریک تھرو ہوتی ہے. بریک تھرو کے 2 ایریاز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی وہ پرزنر ایکسچینج ہو جائے اور سیز فائر ہو جائے, اور پھر اس کے بعد بات چیت شروع ہو کہ کس قسم کا گورنمنٹ اسٹرکچر بننا ہے, کس قسم کی پاور شیئرنگ ہونی ہے. اٹس اے لانگ ہال, بہت لمبا وقت لگے گا. پاور شیئرنگ کے اوپر تو اور لڑائی جھگڑے ہوں گے, ارے بھائی یہ پرزنر ریلیز کے اوپر اتنے ایشوز بن گئے, تو اس کو دھکا لگانا تھا. تو آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ وزٹ تھی یہ. اب آگے دیکھیں, آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا. اور ایک پوائنٹ جو کہ ضرور پاکستان کو اس میں تکلیف ہوئی ہوگی, کیونکہ پاکستان کلیریفیکیشن بھی چاہ رہا ہوگا, اسی لیے آرمی چیف کا جانا اور DGI کا جانا ایک اور مقصد بھی تھا. وہ یہ تھا کہ اب انڈیا کا کیا رول ہوگا یہاں. انڈیا تو یہ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, ادھر سے امریکہ انڈیا کو انکریج کر رہا ہے کہ آپ جا کے اپنا ایک رول ادا کریں ود دا پشتونس. اور وہ پشتون جو وہاں کے ہیں وہ پرو انڈیا ہیں, دے آر اینٹی پاکستان. ناردرن الائنس بھی پرو انڈیا, اینٹی پاکستان بیکاز آف پاس پالیسیز. مگر اب تو وی آر ٹرائنگ ڈیسپریٹلی کہ یہ مسئلہ حل ہو. اب ہم سائڈس نہیں لے رہے, اب ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وی آر ناٹ ٹیکنگ سائڈس اینڈ پلیز ٹرسٹ اس, بلیو اس, وی وانٹ ٹو سیٹل دس ایشو. اب مگر یہ انڈیا جو ہے اس کے اوپر پریشر ہے امریکہ کا کہ آپ امداد کریں ملٹری اینڈ فائنینشیل ٹو دی غنی ریجیم. یہاں تک کہ وہ تو طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا کے ساتھ مذاکرات شروع کر لیں, بیکاز انڈیا از گوئنگ ٹو بی اے پلیئر. طالبان نے پہلے کہا ہم بات کریں گے, پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بات کریں گے. تو پاکستان نے کہا پاگل ہو گئے, وی آر سپورٹنگ اور آپ کہتے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ بات کریں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سے کہ آپ نہیں کریں گے. پھر ان کی طرف سے آیا بیان, نہیں ہم نہیں کریں گے, دس از ٹو پریمیچور, ہم کیوں انڈیا کے ساتھ بات کریں. بٹ ایکچولی سچویشن یہ ہے تمکنت کے طالبان بڑے پریکٹیکل ہو گئے. اب یہ پرانے طالبان نہیں رہے کہ جنگ ہوگی, القاعدہ آئے گا, ایکسپورٹ کیا جائے گا انقلاب. نہ
یہ طالبان اب ایک اسلامی حکومت وہاں بنائیں گے اپنے کھاتے جس قسم کے ان کے ہیں، اور یہ تجارت کریں گے، یہ سڑکیں بنوائیں گے، یہ امداد لیں گے، یہ آئل اینڈ گیس کے روٹس بنائیں گے، یہ پیسے بنا کے ایمریٹ بنائیں گے اپنی، جیسے باقی لوگوں نے کیا ہے. یہ بھی اب جیسے کہتے ہیں نا ایک قسم کی نیشن اسٹیٹ بنانے کی کوشش کریں گے اسلامی. اس کے اندر بھی بڑے پرابلمز ہوں گے، پھر سول وار شروع ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، بیکاز یہ جو تاجک ازبیک ہیں یہ نہیں مانیں گے، اور وہاں بہت سے پشتون سیکولر پشتون ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ریزسٹ کریں گے. تو یہ چیزیں چلیں گی آگے. کوئی ابھی اس قسم کی آپ نقشہ نہ سوچیے کہ افغانستان کا مسئلہ اگلے 1-2 سال میں حل ہونے جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، اتنے سال ان کی دہائیاں گزر گئی ہیں اور افغانستان میں امن کے آ ہی نہیں پا رہا. ہماری تو دعا یہ ہے کہ جو بھی وہاں آئے حکومت میں یا کچھ امن ضرور آئے ساتھ اس کے. اچھا، یہاں پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.